متعلق سوالات کرتے ہیں، وہ ہم عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے ہمارے ہاں کہ ہم کرتے ہیں کہ اس دفعہ گھر میں جو آدمی تھا بڑا، اس کے نام کی قربانی کر دی۔ اگلے سال بیگم صاحبہ نے فرمائش کی کہ جی آپ نے تو پچھلی بار کر لی، اس بار میرے نام کی کریں۔ اگلی بار بیٹے نے کہا جی اس بار میری نام کی کریں۔ اگلی بار بیٹی نے کہا جی اس بار میری نام کی کریں۔ والدین حیات ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ چلے جی یہ والدین کے نام سے۔ تو اس میں یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ جس پہ واجب ہے قربانی اسی کے نام کی ہوگی۔ اگر کسی اور کے نام کی کریں گے تو جس پر واجب ہے اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو روٹین ہے ہماری کہ ہر بار ہم گھر کے مختلف افراد کے نام سے کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ جو گھر کا سربراہ ہے، جس پہ واجب ہے، اسی کے نام کی قربانی ہوگی۔ اگر گھر میں ایک سے زائد افراد پر قربانی واجب ہے تو ہر ایک کی الگ الگ ہوگی، ایک سے کام نہیں چلے گا۔ اگر بیوی کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کی قیمت موجود ہے تو بیوی پر الگ سے واجب ہوگی۔ اگر کسی بیٹے کے پاس اتنا نصاب موجود ہے تو اس پر الگ سے واجب ہوگی، ایک سے سب کا کام نہیں چلے گا۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے۔ اب اس کا آسان حل کیا ہے جو ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی جس کے نام کی واجب ہے اس کے نام کی ہوگی، لیکن ثواب کے اندر سب کو شامل کر لیا جائے۔ وہ جتنوں کا مرضی نام لے لیا جائے، گھر کے ہر فرد کا نام لے لیا جائے، اپنے فوت شدگان کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، ثواب میں سب کو شامل کر لیں۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے جب قربانی کی تو آپ نے دعا کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے عرض کی، یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی قبول فرما، میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما، اور میری ساری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ تو یہ ایک کمپریہنسو دعا جو ہے، جامع دعا حضور نے ہمیں بتا دی۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گنجائش ہے پاس تو پھر پہلے جس کی طرف سے واجب ہے اس کی طرف سے قربانی کریں، تو اور قربانی کرنا چاہتا ہے بندہ تو پھر جس کے نام کی مرضی کر لے، والدین کے نام کی کر لے، بیوی بچوں کے نام کی کر لے، اور اگر سب سے بڑھ کر گنجائش موجود ہے ایک سرکار کے نام کی کر لے۔ وہ آقا جو ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے، وہ آقا جو ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے، وہ آقا جو معراج پہ جائیں تو امت کی بخشش کا وعدہ رب سے لیں، وہ آقا جو لامکان کی بلندیوں پر کعبہ قوسین پہ جا کے بھی اس گناہگار امت کو نہ بھولیں، وہ آقا جو لحد میں جائیں تو پھر بھی رب حبلی امتی کہیں، وہ آقا جو دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کہیں، تو پھر اگر امتی کے پاس گنجائش ہو تو اپنے واجب ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آقا کے نام کی قربانی کر لیں۔